سيدنا علي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. ناظرین کرام، آج دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام فرش والوں کو اور تمام عرش والوں کو خاص طور پہ، اور فرش والوں کو بھی خاص طور پہ، عرش والوں کو اس لیے خاص طور پہ کہ فرشتوں کی عید ہے، اور فرش والوں کو اس لیے کہ آج تو مغفرت کے اور بخشش کے پروانے تقسیم ہونے والے ہیں. دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، تمام اسکالرز کی جانب سے آنے والی رات یعنی شب برات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے انتہائی قیمتی، انتہائی عظیم ترین رات ہے. آج انتہائی کریم رات ہے. آج شب برات ہے، آج شب مغفرت ہے، آج شب بخشش ہے، آج شب نجات ہے، آج شب توبہ ہے، آج شب ندامت ہے، آج شب عطا ہے، آج شب کرم ہے. آج کی رات اللہ کریم کی کریمی کے جوبن کی انتہا کی رات ہے. ناظرین، آج کی رات اپنے رب کو منانے اور اپنے آنسوؤں کو بہانے کی رات ہے. آج کی رات سجدوں کا لطف اٹھانے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جانے کی رات ہے. آج کی رات توبہ کے دامن کو تھامنے اور گناہوں سے پیچھا چھڑانے کی رات ہے. ناظرین، آج کی رات درازی عمر بالخیر کی دعا کرنے اور ہر طرح کی بلا و مصیبت سے عافیت مانگنے کی رات ہے. آج کی رات دوسروں کو معاف کرنے اور دوسروں سے معافی طلب کرنے کی رات ہے. آج کی رات ناظرین روٹھے ہوئے کو منانے اور ایک دوسرے سے دلوں کو صاف کرنے کی رات ہے. آج کی رات اللہ کے حضور اعمال کا پرچہ پیش ہونے کی اور ان کے بدلے نمبرز کے ملنے کی رات ہے. ناظرین، یعنی ناظرین کرام، چونکہ ظاہر ہے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، انتہائی گناہگار اور سیاہکار ہیں، لیکن اس رب کی جو رحمت ہے وہ چونکہ اس کے غضب پر غالب ہے اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بندے عذاب دیے جائیں، اس لیے اس کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں آج کی یہ رات عطا کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. ذرا تصور کیجئے ناظرین، یہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی مغفرت ہوتی ہے. یعنی بس جس طرح عرب میں بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ تعداد کسی کی بکریوں کی نہیں تھی، اور جس طرح ان کے جسم پر بالوں کا کوئی شمار ہو ہی نہیں سکتا ناظرین، اسی طرح سے رب کی بارگاہ میں آج جو بخشش کے اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہوں گے اس کا بھی کوئی شمار ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ مثال بھی ناظرین صرف سمجھانے کو ہے، ورنہ رب چاہے تو جتنا چاہے اور جس طرح سے چاہے عطا کرے. یعنی اس کریم کے معاملہ یہ ناظرین کہ ہم زمین و آسمان کے برابر اپنے گناہ سمیج کے بھی اپنے کاندھوں پر لاد کر اس کی بارگاہ میں کیوں نہ چلے جائیں. صرف ندامت کا ایک آنسو ناظرین، ایک اشک جو مچھر کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بہا دے تو وہ جہنم کی نار کو ناظرین، یعنی جس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جہنمی کو جہنم کی نار سے نکال کر اگر دنیا کی نار میں ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے کہ دلہن پھولوں کی سیج پہ سو جاتی ہے. اتنی شدید نار کو ناظرین ندامت کا ایک اشک جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے. اس رات ناظرین اب احادیث کا مفاہیم اس طرح سے ملتے ہیں کہ اس رات جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے، جتنے بھی اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں. یعنی کیا معلوم اس سال کون
زمین کی پیٹھ پر ہوگا اور کون زمین کے پیٹ میں ہوگا، کون خوراک کھانے کے قابل ہوگا اور کون کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے گا، کون زندگی کے کرتاس پر مزید کچھ لکھے گا اور کون ہیں جن کی زندگی کے پرچے مکمل طور پہ پھاڑ دیے جائیں گے۔ کیا معلوم ناظرین، جو اپنی شادی کے جوڑے کی تیاری کر رہا ہو اس کا کفن کہیں تیار ہو رہا ہو، جو نیا گھر، نئی کوٹھی، نیا مکان تعمیر کر رہا ہو اس کی قبر تیار ہو، جو دنیا کا سفر اختیار کرنے والا ہو اس کو اخروی سفر کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ کس سے معلوم ناظرین کہ نئی کار کے انتظار میں جو شخص ہو اس کے جنازے کی ڈولی تیار ہو چکی ہو؟ کون جانے جو دنیاوی امتحانات کی تیاری کر رہا ہو اسے دائمی امتحان یعنی من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا سامنا ہونے والا ہو؟ کسے معلوم ناظرین جو بڑی بڑی گیتھرنگز کا پلاننگ کر رہا ہو وہ ان قریب قبر میں اکیلا لیٹنے والا ہو؟ کون جانے جسے اپنی صحت پر بڑا ناز ہو اس کی صحت اس کا ساتھ چھوڑنے والی ہو؟ کسے معلوم جو اپنے جسم کو بڑا ہی مزین اور حسین کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو ان قریب اس کی آنکھوں کے ڈھیلے اس کے رخسار پر بہنے والے ہوں؟ کس کو معلوم ناظرین کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ لہٰذا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، پکارنے والا بار بار پکارتا ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو اسے مغفرت دے دی جائے، ہے کوئی جو مانگنے والا ہو اسے عطا کر دیا جائے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں ناظرین اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، بلند کرنے کے بعد یہ عرض کیجئے کہ ہاں اے پروردگار، ہاں ہم تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو بہانے کی کوشش کیجئے، روئیں، گڑ گڑائیں اور یہ گزارش کریں کہ ہم تیرے بھاگے ہوئے مجرم ہیں پروردگار، ہم انتہائی گناہ گار ہیں، یہ جسم گناہوں میں سنے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم کیا جانے ناظرین اللہ، ہم تو تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، تو کرم کرنے والا ہے، تو بخشش کرنے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں یہ معلوم ہے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالن ہار ہے، تیرے ہی اختیار میں ہے کہ تو ہمیں بخش دے۔ بس رو رو کے گڑ گڑا کے اس رات میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ساتھ ساتھ آج جو پوری دنیا میں ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں جو ہماری اوقات بتا دی ہے، ہم بڑی پھوں پھاں کیا کرتے تھے نا، بڑا اکڑ اکڑ کے چلا کرتے تھے، ہمیں بتلایا کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آج سجدہ ریز ہو جائیں، مل کر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ بس، اب بس ہو گئی، ہم کو معاف کر دے اور پوری دنیا سے کرونا کی اس وبا کو ختم فرما دے۔ میرا ایمان ہے ناظرین، اگر ہم رب کو اس انداز سے پکاریں جس انداز سے پکارنے کا حق ہے، اس کی رحمت چھما چھم یقیناً برسے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیتیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اس صبح نور کا مستقل حصہ ہے۔ پہلی شخصیت میری بزرگ شخصیت ہے، ممتاز عالم دین ہے، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماہر اقبالیات ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ اور آخر میں معروف اسکالر، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں پروفیسر صاحب، آج کی رات بڑی قیمتی رات، شب برات، اس کی فضیلت سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب، آپ نے جس خوبصورت انداز میں سننے والوں کو اس رات کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا ہے، یقیناً ان کے قلب و ضمیر پر دستک پڑی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے مجھ پر، جو اللہ کا کرم ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس کے محبوب کا امتی ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کس نبی علیہ السلام کا امتی ہوں جن کی بدولت اس امت کو اللہ کے اتنے انعامات ملے ہیں کہ جنہیں گننا کسی کے بس میں نہیں ہے، جن کی ایک نیکی 10 نیکیوں تک جاتی ہو، 700 نیکیوں تک بڑھتی ہو، جس کے لیے ایک ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھائے کہ اس کے خزانوں کی وسعت وہی جانتا ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اگر زندگی دی تو اعلان کر دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیری زندگی کا مقصد اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اس سے اس کی رحمت لینی ہے۔ مجھے میرے رب نے فرمایا کہ میں نے کتاب اپنے بندے پر کیوں اتاری کہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ ان مومنوں کو خوشخبری سنائیں جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ، اس کے کرم کا کیا کہنا کہ وہ اپنا بندہ اس کو بناتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جن کی راتیں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔
میرا پروردگار ویسے تو ہر رات میں ایک خاص گھڑی میں نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، لیکن اس نے اپنے بے کرم فضل و کرم کی بدولت وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وہ قدرت والا جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے پسندیدہ بنا لے، چن لے۔ اب اس نے ماہ و سال اسی نے بنائے، لیکن ان میں سے اس نے مہینوں میں سے رمضان کو، اس کے بعد شعبان کو، اس کے بعد رجب کو جو عزتیں دیں وہ اسی کا کام ہے۔ فرشتے اس نے پیدا کیے، لیکن ان میں سے جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، ان کو جو عظمت دی وہ اس کا ہے۔ راتیں بھی ساری اس کے بنائیں بھائی سبحان اللہ۔ لیکن ان راتوں میں سے اس نے شب قدر کو، عید الاضحیٰ کی رات کو، عید الفطر کی رات کو، رجب کی 15ویں رات کو جو عظمت عطا فرما دی ہیں، شعبان کی 15ویں رات کو جو عظمت عطا فرما دی ہیں، یہ سب اس کا ہمارے لیے کرم ہے۔ ہمیں تو اس کے کرم سے دامن اپنا بھرنا ہے۔ ہم نے ان باتوں میں نہیں جانا کہ اس کی صحت کے متعلق دیکھ لو جی پھر سجدہ کریں گے۔ جن لوگوں نے قرآنی تعلیمات، اس کی صحت کے بارے میں دیکھ لو تو جو عام دنوں میں ہم نے عبادتیں کر لیں، وہی میں عرض کرنے لگا، اس کی صحت کون بتائے گا وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن کریم نے تو ہمیں کہا کہ اعمال صالحہ بجا لائیں، لیکن ہمارے وہ اسلاف جن کے کئی سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازوں میں آئے، سبحان اللہ۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ دینیات کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں اللہ کی ذات پر وثوق کرتے ہوئے امت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 6 صدی ہجری کے بعد اس وقت تک اس روئے زمین پر عبد القادر جیلانی جیسا عالم کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بے شک یہ نہیں کہ صرف تصوف میں، علمی دنیا میں انہوں نے جو سکہ جمایا ہے، ان کی ذرا غنیت الطالبین اٹھا کر پڑھ لیجئے، وہ کس انداز سے امت کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ تو ہمیں صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا حریص تو رہنا ہے کہ وہ کون سے لمحے ہیں، جمعے کی وہ کون سی گھڑی ہے، کس رات کی کون سی ساعت ہے، اور اللہ نے اگر اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ رات سورج کے طلوع ہونے سے، سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع ہونے تک اس کی عظمت عطا کر دی ہیں، تو ہمیں اس سے بھرپور فائدے کی طرف متوجہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب، ظاہر ہے یہ فضیلت کی بات کرتے کرتے اسی کی ایکسٹینشن کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ چونکہ رحمتوں کی، مغفرت کی، بخشش کی رات ہے، تو ایک عظیم ترین رات ہے جو آج رات ہمیں ملنے والی ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کی عظمتوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اور جو مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے ہیں؟ سبحان اللہ، بالکل جیسے آپ نے ابھی کہا کہ مغفرت کے پروانے، اس رات کا ایک خاص تعلق ہے مغفرت کے ساتھ، اور مغفرت ہی اللہ کی عطاؤں کا مستحق بننے کی اساس اور بنیاد ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمتوں سے سرفراز ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ ہمارے برے اعمال رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اللہ جب ہم مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹاتے ہیں۔ بے شک۔ اور اس مغفرت کا دائرہ اتنا پھیلا ہوا ہے، حدیث پاک کو جو قبیلہ بنو کلب والی حدیث پاک اس کو آپ دیکھیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے۔ اللہ، تو مجھے پریشانی ہوئی، کہاں جب میں نے آپ کو بقیع میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ یہ آپ کا فرمانا اور بقیع میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مغفرت دنیا، برزخ اور آخرت سب کو محیط ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں اس میں ایک اور بات دیکھتا ہوں، احسان عظیم رحمت دو عالم کا تو ہے ہی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا احسان عظیم ہے، نہ جاتی تو امت کو پتہ ہی نہیں چلتا اس رات کے بعد، بات پہنچتی نا امت تک پہنچتی نا۔ یعنی آپ وہاں دعا فرما رہے ہیں لوگوں کی، ان لوگوں کی مغفرت کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، یعنی گویا یہ وہ رات ہے جس رات آپ نے اپنی مغفرت اور جو آپ کے لوگ جا چکے ان کی مغفرت کا اہتمام کرنا ہے۔ جی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان کے لیے بھی مغفرت طلب کرنی جو اس دنیا سے چلے گئے، سبحان، اور اپنے لیے بھی مغفرت طلب کرنی۔ سبحان۔ اور حضور اس زمانے میں ہمیں مغفرت کی اور اللہ کی طرف سے معافی کی اتنی ضرورت ہے جس کی شاید ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ مَسَّتْهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال دیا، تکلیفوں میں، بیماریوں میں ڈال دیا تاکہ وہ ہماری بارگاہ میں آ کے آہوزاری کریں۔ گویا یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ اللہ کی، صوفیاء کہتے ہیں یہ اللہ کی لاٹھی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ہاں کہ وہاں لے جاتا ہے جہاں لے جانا چاہتا ہے۔ اس وقت جس وبا سے ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا گزر رہی ہے، قرآن مجید کی سایہ مبارکہ کو دیکھیں کہ یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف زیادہ عاجزی کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ اور طلب مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوں، اور یہ رات تو ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ حدیث پاک کی رہنمائی ہمیں جو مل رہی ہے کہ چونکہ اس رات اللہ کی معاف کرنے کی شان مغفرت عروج پہ ہے،
کمال پہ ہے. تو ہمیں اللہ کی اس رحمت سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے اس رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے وقف کر دینا چاہیے. اور جو اس رات کی اصل برکات ہیں کہ ہم اپنے نامہ اعمال سے، اپنی زندگیوں سے جو کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں، جو ہم سے کمی رہ گئی ہے اعمال کے اندر، جو ہم سے کوئی فروگزاشتیں ہوئی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اچھا یہ بتائیے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد کا شمار ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے، اگر آپ حدیث پاک کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین کی فہم کو اور ان کا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی مثال ارشاد فرماتے ہیں جس سے سننے والے کو بات سمجھ آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ قبیلہ تھا جس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں. بالکل ایسا. ٹھیک، کثرت کا پہلا سمبل یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جب آپ کسی بکری کا ذکر کریں گے تو اس کا کون سا پہلو ہے جو کثرت کی طرف اشارہ کرے گا؟ بالوں کے علاوہ کوئی پہلو ہو نہیں سکتا. یعنی اس وقت جب آپ کلام فرما رہے ہیں تو اس وقت سمجھانے کے لیے جو تعداد کی کثرت کے لیے اگر کوئی علامت استعمال کی جا سکتی تھی تو آپ نے وہ علامت استعمال فرما دی. مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اتنی کثیر تعداد میں معافی عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں جیسے 70 کا لفظ آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد لا تعداد ہے، کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا کہ اس سے کتنی تعداد مراد ہے، مقصود ہے. تو اس علامت کو، اس سمبل کو تعداد کی کثرت کے لیے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں جا سکتا کہ ہم کتنا زیادہ اس سے اللہ کے بندوں کو رحمت مل رہی ہوتی ہے، شان مغفرت سے ان کو حصہ مل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے لوٹنا ہے اس طرف. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ایک تو فضیلت کے حوالے سے جو آپ حصہ ڈالنا چاہیں، لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے، اب سننے والے اس وقت سب سے پہلا سوال لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جہاں ماشاء اللہ پروفیسر صاحب نے اتنی حسین فضیلتیں بیان کی، جہاں ڈاکٹر صاحب نے اتنی حسین فضیلتیں بیان کی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو منایا کیسے جائے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کر کے وہ جو بخشش کے پروانے ہمارے لیے لکھ میں تو کہتا ہوں لکھ دیے گئے، اس کی رحمت تو تلاش کر رہی ہے، بس داخل ہونا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جنید بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اور ساتھ ہی مجھے موقع بھی دیا کہ میں پچھلی گفتگو کو بھی تھوڑا سا جوڑ لوں. ایک بات ابھی ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم پر یہ احسان ہے کہ آپ بقیع میں تشریف لیں. جی یہاں ایک سوال ہے کہ احادیث میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے جاتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بات سے ڈر گئیں کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ یہاں پر جو جواب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے وہ جواب آپ نے قطعاً ایسا لفظ نہیں کہا کہ حضور ہاں ایسا ہی تھا، لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعض نسائک، میرا خیال تھا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں گئے ہیں تو پھر آپ کو ازواج مطہرات کے دروازوں پہ دستک دینی چاہیے تھی. بقیع تک کیسے آئیں؟ بقیع تو قبرستان ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال کے مطابق ان کو وہاں جانا چاہیے تھا ازواج مطہرات کے دروں پر، لیکن یہ بقیع تک کیسے پہنچی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قبرستان ہے بقیع، آج اس کا نظر آ رہا ہے کہ گنبد خضرا سے فاصلہ تھوڑا ہے، لیکن اس زمانے میں جب گلیاں تھیں، مکانات تھے، تو ایک فاصلہ تھا، آبادی سے باہر تھا قبرستان. کیسے؟ اس کا جواب ہے جو خصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پر امام دارمی اور ابو نعیم کے حوالے سے حدیث نقل کی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، لم یکن فی طریق یتبعہ احد الا عرف انہ سلک من طیب عرقہ. حضور جب کسی بھی راستے سے چلا کرتے تھے، گزرا کرتے تھے، تو آپ کے بعد جب بھی کوئی اس راستے میں آتا تھا تو حضور کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے ازواج مطہرات کے دروں پہ تو دستک دی ہوگی، پتہ کیا ہوگا، جب وہاں نہیں ملے تو پھر خوشبو کو سونگتے سونگتے بقیع کے قبرستان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جب یہ معاملہ ہوا تو اب اس سے آگے جو آپ کا سوال، اچھا پھر وہی اب ذرا یہ بھی لوگوں کے ذہن میں رہے 1450 برس پہلے روشنیوں کا انتظام ایسا نہیں ہے، تاریخ رات ہے، لیکن رات تو تاریخ تھی، لیکن جلوہ مصطفیٰ تو روشن کر رہا تھا. سبحان اللہ. اب جانے والے سراج منیرات ہے بھائی، کیا بات جانے سراج منیرات ہے، کیا بات. اگلی بات جو ارشاد آپ نے فرمائی کہ ہمیں منانا کیسے چاہیے، تو میں عرض کرتا ہوں ہمیں شب برات اسی طرح گزارنی چاہیے جیسے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. بتائیے. آپ کی تعلیم آپ کی سیرت سے بھی ہے اور آپ کی حدیث سے، فرمان سے بھی، یعنی آپ نے خود کر کے بھی دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس میں بھی بات آئی. سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں یہی والی حدیث جو ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، جامع الحدیث میں علامہ جلال الدین سیوطی نے 43,338 نمبر اور شعب الایمان میں امام بہقی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383 پہ اس کے اندر الفاظ لکھے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
جب میں گھر سے نکلی فادرکتہ بالبقیع تو میں نے حضور کو بقیع کے قبرستان میں پایا یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، حضور وہاں کھڑے ہو کر مومن مردوں عورتوں اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا کام تو یہ ہے جو سنت نبوی سے ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں اس رات میں اپنے سارے مومن بھائیوں، مومن بہنوں، مومن مردوں عورتوں کے لیے، شہداء کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ یہ سنت رسول سبحان اللہ، سبحان یہی حدیث جب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو فضائل الاوقات میں بھی امام بہقی نے نقل کی، حدیث نمبر 26، وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں نے جب دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں دعا فرما رہے تھے، میں نے سوچا میں دنیا کے خیال میں تھی اور حضور تو اپنے رب کے کام میں لگے ہوئے ہیں، میں واپس آ گئی، میں ابھی گھر پہنچی ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، میرا سانس پھولا ہوا تھا، آپ نے پوچھا تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے، بتایا کہ حضور اس طرح معاملہ، وہ سارا معاملہ ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ اتأذنین لی فی قیام ہذہ اللیلہ، مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کر لوں؟ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور بے ابی و امی، آپ سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ قیام فرمائیں۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ حضور نے پھر قیام کیا ہے، فقام فسجد لیلا طویلا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا ہے آپ نے، حتی ظننت انہ قبض، میرا خیال مجھے آنے لگا کہ کہیں سرکار دو عالم وصال ہی تو نہیں فرما لے۔ اٹھ کے قدم مبارک کو چھوا تو سرکار نے فتحرک، حضور کا قدم مبارک ہلا، ففرحت، تو میں خوش ہو گئی کہ نہیں سرکار ہم میں موجود ہے۔ اب یہ جو معاملہ تھا کہ اس رات میں اتنا لمبا سجدہ، یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ النصف من شعبان۔ اب یعنی سجدوں کو طویل کرو، اس سجدوں رات کو طویل کریں، سجدوں تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے گا کہ یہاں بھی تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حضور کی سنت، آپ کے فرمان، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا ہے، شب برات کو کیسے گزارنا ہے۔ یہاں تھوڑی سی میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جسے سنن ابن ماجہ میں 1388 نمبر حدیث کے تحت نقل کیا گیا ہے، اس میں حضور سید عالم کا ارشاد یہ ہے جب رات آ جائے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اس کی رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے ہمیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ رات کو قیام کرنا ہے، رات کو عبادت کرنی۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل کیا ہے، امام ابن جوزی نے التبصرہ کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 پہ لکھا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے یعجبنی ان یفرق الرجل نفسہ فی 4 لیال، مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 4 راتوں کے لیے آدمی اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے، کسی اور کام میں مصروف نہ ہو۔ 4 راتیں ایسی ہیں میرا دل کرتا ہے کہ آدمی فارغ ہو جائے سارے کاموں سے اور ان 4 راتوں میں عبادت کرے اللہ کی۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ اب آپ فرماتے ہیں لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ و لیلۃ النصف من شعبان و اول لیلۃ من رجب، سبحان اللہ، لیلۃ الفطر۔ اب یہ تو میں ان کا ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے وقت کا اندازہ ہے، میں تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مثال کہ آپ کا طریقہ کار اس شب برات میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، امام حسن علیہ السلام کی یہ جو روایت ہے القول البدیع میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 208 پہ لکھی ہے۔ ٹھیک، یہاں ان سے پوچھتے ہیں طوس یمانی کہ آپ مجھے بتائیے، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، خوبصورت لفظ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا امام حسن سے کہ آپ مجھے بتائیں لیلۃ السق کیسے گزارنی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے۔ جو ابھی آپ فرما رہے تھے پروانے تقسیم ہونے کی رات، اس کا نام لیلۃ السق ہے، سق کا مطلب ہے پروانے تقسیم ہونا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ فرمایا میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، انا اجعلھا ثلاثہ، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں میں رب سے استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں ارکع و اسجد، میں ساری رات رکوع و سجود۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ امام حسن علیہ السلام کا عمل ہے 15 شوال کی رات کا۔ اور پھر ظاہر ناظرین پھر بزرگوں سے جو ثابت 6 نوافل بھی ہیں، پھر صلاۃ التسبیح کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ وقفے سے جب لوٹوں گا تو ایک معافی نامہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، معافی نامہ کیا ہے بہت توجہ سے سنیے گا، اور اس کے بعد توبہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں، جن کے صدقے یہ راتیں ہمارے پاس ہیں، جن کے صدقے ہمیں بخشش کے پروانے ملتے ہیں، آج مل کے ان کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. خوش آمدید خواتین و حضرات. شب برات توبہ و استغفار اور رحمت و بخشش کی رات ہے. آج کی رات ناظرین انتہائی اہم ترین رات ہے، لیکن آج کی رات آپ محسوس کیجئے گا آپ کو صبح سے جو ہے وہ ایس ایم ایس موصول ہونا شروع ہو جائیں گے، واٹس ایپ کے ذریعے سے میسیجز موصول ہونا شروع ہو جائیں گے، فیس بک پہ لوگ اسٹیٹس لگائیں گے، مختلف سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس لگائیں گے، اور ہر سال یہ اسٹیٹس لگتا ہے ناظرین. ہر سال واٹس ایپ گروپس کے اندر جو ہے یہ معافی نامہ جو ہے وہ باقاعدہ سینڈ کیا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے، لوگ اپنی وال پہ لگاتے ہیں. اور معافی نامہ کیا ہوتا ہے ذرا توجہ سے سنیے کہ شب برات آنے والی ہے. اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کے نامہ اعمال پیش ہونے والے ہیں. یہ انتہائی نازک ترین رات ہے. آج تک میری طرف سے جانے انجانے کوئی بھی غلطی، گستاخی، غیبت یا کوئی گناہ ہو گیا اور میری طرف سے آپ کی دل آزاری ہو گئی ہو تو آپ اللہ کی رضا کے لیے شب برات کی ان ساعتوں میں مجھے معاف کر دیجئے تاکہ میرے نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میری پکڑ نہ ہو. یہ واٹس ایپ، یہ ایس ایم ایس ناظرین ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی معافی کا طریقہ ہے؟ یعنی ہم کس سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم کس لیے معافی مانگ رہے ہیں؟ جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، جن سے شاید ہم کبھی ملے بھی نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن بس ہم گروپس میں شیئر کر دیا کرتے ہیں اس معافی نامے کو. اگر معافی مانگنی ہے ناظرین، میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل ہے معافی مانگنے کا تو جائیے جا کر اپنی ناراض ماں سے معافی مانگیں. اگر معافی مانگنی ہے تو جائیں جا کر اپنے روٹھے ہوئے والد سے معافی مانگیں. اگر منانا ہے تو جائیں جا کر اپنے ناراض بھائی کو منائیں. اگر راضی کرنا ہے تو جا کر اپنی ناراض بہن کو راضی کریں. اگر دل صاف کرنا ہے تو جا کر اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے احباب کا دل صاف کریں کہ جن کا دل آپ نے دکھایا ہے. یہ رات یاد رکھیے گا ناظرین، نامعلوم رشتوں کو معافی نامہ بھیج کر راضی کرنے اور خانہ پوری کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات معلوم رشتوں کو منا کر ان کو راضی کرنے اور ان کے دلوں کو صاف کرنے کی رات ہے. لہٰذا اگر آپ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ایروگنس کو، اپنی انا کا جو ایک بت ہے اس کو فوراً کرچی کیجئے، فون اٹھائیے، فون ملائیے اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ دار جن کو آپ نے ناراض کیا ہے، اور جائیے ان کے گھروں پر اور آنکھ سے آنکھ ملا کے، یہ جو لکھ کے بھیج دیتے ہیں نا، یہ معافی نہیں ہے، آنکھ سے آنکھ ملا کے جہاں پہ آپ کے اندر کا جو انا کا جو ایک بت ہے مکمل طور پہ کرچی ہو، وہ آپ کو معاف کریں، آپ ان کو معاف کریں. اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اچھا جی پروفیسر صاحب، اب بات یہ ہے کہ چونکہ آج کی رات اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے، تھوڑا سا اس بات کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ذرا یہ بتائیے کہ 6 نوافل جو ادا کیے جاتے ہیں ان کی فضیلت، اور آج کی رات میں صلاۃ التسبیح کے ادا کرنے کی فضیلت، نوافل ادا کرنے کی، اور ساتھ ساتھ وہ جو توبہ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس پہ بھی ذرا کلام فرمائیے. میرا رب اتنا مہربان ہے، ایک قدم بڑھو 10 قدم بڑھ کر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک بار کہو یا اللہ، وہ 10 بار جواب دیتا ہے، لبیک عبدی لبیک عبدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی اس مقدس رات کی عبادات کے ضمن میں قرآن کریم سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو کوئی بھی زائد نیکی کرے گا وہ اس کے حق میں بہتر ہے. من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو بھی کوئی زائد نفل عبادت لاتا ہے اللہ اس کا شکریہ قبول کرتا ہے، اس کو جانتا ہے. ہم صرف اس تک محدود رہیں کہ مغرب کے بعد ہم نے 6 رکعت پڑھنی ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صلاۃ الخیر 100 رکعتیں وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ دور تھا کہ کوئی فتویٰ لگانے والا نہیں تھا. یہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ زائد عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے تو ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور 6 نوافل اس طرح کہ ہر بار رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر ہم 6 رکعتیں پڑھ لیں، لیکن جتنی ممکن ہو سکے. آج کی رات کے ضمن میں ایک اہم بات جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے کہا نا فرشتوں کی عید، فرمایا عرض کی جبریل نے، یا رسول اللہ آج جنت سنواری گئی ہے اور جنت کے ہر دروازے پر ایک ایک فرشتہ
اس ڈیوٹی پر لگا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ جس نے رکوع کیا اس کے لیے خوشی ہو, کوئی کہہ رہا ہے جس نے سجدہ کیا اس کے لیے خوشی ہو, کوئی کہہ رہا ہے جس نے دعا مانگی اس کے لیے خوشی ہو, جس نے کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ جس نے ذکر کیا اس کے لیے, تو جس نے کسی کے لیے خیر مانگی اس کے لیے خوشی ہو. وہاں جنت کے 8 دروازوں پر آج فرشتے ہمارے لیے یہ دعائیں کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حضور لگے ہوئے ہیں. اور جہاں تک توبہ کا تعلق ہے تو جنید صاحب, توبہ بندے کے لیے اللہ کا وہ انعام ہے کہ میں گناہوں میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک غرق ہوں, گناہ گار ہوں, سیاہ کار ہوں, لیکن جو ہی توبہ کے ارادے سے میں اللہ کی طرف آتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین, وہ پیارا بنا لیتا ہے, پسند کرتا ہے. ایک آنسو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بندے کے آنکھ سے نکلنے کی دیر ہے, اللہ کے غضب کو بجھا دیتی ہے. اور ان توبۃ العبد یغضب الرب, یہ رب کا یعنی رب کے غضب کو بجھا دیتی ہے. توبہ کا لفظ ایک زبان سے نکلنے کی دیر ہے تو وہ تو کریم ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, اس کی طرف آنے کی دیر ہے. تو آج جس طرح اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں, اس کے بعد رمضان آ رہا ہے, ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ شعبان اور رمضان ہمیں یہ قبول فرما اس میں عبادت, اور بلغنا رمضان, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. آج کی رات کے ضمن میں ایک اہم بات جو میں سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اے اہل ایمان, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارکہ کے بارے میں جب یہ فرما دیا کہ شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, تو آقا کا مہینہ سمجھ کر اللہ اکبر آئیے اس طرف آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجیے جس کا اجر کوئی گن ہی نہیں سکتا. اللہ تو ہمیں تو کوشش یہ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایسے فضول باتوں کی طرف جائیں, اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا ہو سکے. آقا علیہ السلام نے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ رات 2 سجدوں میں گزار دی, اتنے لمبے سجدے کر کے آپ نے یہ رات بسر کر دی. تو ہمیں اپنے طور پر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آج اللہ تعالیٰ جو یدبر الامر ہے, اللہ جس کا فرشتہ بارش کا ایک قطرہ لاتا ہے, وہ آج اگر سال بھر کے فیصلے فرما رہا ہے. جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو فرمایا کہ اس میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور امام المرسلین لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا اعزاز پانے والا, مقام محمود منصب رکھنے والا, وہ فرمائیں کہ میری خواہش یہ ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی یعنی جن کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہونی ہے, عالم یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اور ڈاکٹر تنوری صاحب, میں تو کبھی کبھی اس بات کو جب اس روایت کو پڑھتا ہوں جیسا آپ نے فرمایا, مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک طرف یہ مقام اور مرتبہ اور یہ عاجزی, اور دوسری طرف ہمارا کر و فر کہ ہم جو ہے راتوں میں جو ہے وہی خرافات میں گزار دیا کرتے ہیں یہ راتیں. یہ بتائیے صاحب کہ ایک اور بات اس میں جو ایک اور پہلو ہے, ظاہر عبادات کے حوالے سے بڑے ڈیٹیل میں دونوں پروفیسر صاحبان نے فرمایا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں احادیث کے مختلف مفاہیم ہمیں ملتے ہیں, مختلف احادیث کا جو کرکس ہے اس میں چند لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کی تو اس رات بخشش ہی نہیں ہونی, مغفرت نہیں ہونی. جی ہاں, اس پہ کلام فرمائیے. دیکھ اس میں بعض ایسے اعمال ہیں کہ جو مغفرت ہوتی ہے یا معافی مانگی جاتی ہے گناہوں کی, غلطیوں کی مانگی جاتی ہے. جب انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی معافی اللہ کی بارگاہ سے طلب کی. لیکن ایسے اعمال جو انسان کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور انہوں نے ان کو چھوڑا نہ ہو پھر بھی معافی مانگ رہا ہو, تو پھر معافی کیسے ملے گی؟ اللہ, یہ وہ اعمال ہیں حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو عمل ہے وہ شرک ہے, اس کے بعد کینہ, مشرک کی بخشش نہیں, مشرک کیونکہ شرک ایک مسلسل عمل ہے اور اس نے ادھر آنا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد کینہ ہے. کینہ کسی کے بارے میں آپ نے اپنے دل میں حسد, کینہ, بغض پال رکھا ہے, یہ ایک مسلسل عمل ہے. اب اس عمل نے تو شخصیت سے ہٹنا نہیں ہے, اور آج تو ہمارے دلوں میں جو ہے کینہ اور بغض بھرا پڑا ہے. تو اس عمل کو چھوڑ کے آپ اللہ کی طرف مغفرت کے لیے آئیں نا. اللہ اکبر. یعنی حدیث پاک کی تعلیم یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں, یہ وہ برائیاں ہیں جب شخصیت کے اندر آپ نے ان برائیوں کو سمویا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں. یعنی گناہوں کے بوجھ کو لے کر آ سکتے ہیں لیکن کینے کے وزن کو لے کے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. ٹھیک. تو آپ جو ماضی کے گناہ تھے, جو گناہ ہو چکے, ان کی معافی کی درخواست کریں گے تو معافی ملے گی. لیکن وہ گناہ جن کو آپ نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے, آباد کر رکھا ہے دل کو,
ان گناہوں کے ساتھ آپ معافی مانگ رہے ہیں اور ان گناہوں سے نکل بھی نہیں رہے تو پھر معافی نہیں ملے گی. اس کے بعد جو والدین کا نافرمان, اللہ اکبر, یہ تو بڑا مسئلہ ہے آج معاشرے میں. یہ معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ والدین, ابھی آپ نے بھی کہا کہ ساری معافیاں مانگنے سے پہلے جا کے پہلے والدین سے معافی مانگیں. اچھا, دنیا بھر کو واٹس ایپ کر رہے ہیں, پہلے والدین کو راضی کرنا. تو یہ جو عمل ہے بدکاری ہے, غیبت ہے, یعنی ایسے اعمال جو ہماری بد عادات پر مشتمل ہیں, جو ہمارے ایتھکس کو خراب کر رہی ہیں, موریلٹی کو مسلسل خراب کرتے جا رہے ہیں. پہلے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ریویو کرنا ہے, ان اعمال سے نکلنا ہے, اور پھر اس کا جو ماضی کا حصہ ہے اس کی اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنی ہے. ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے بہت سے گھروں کا یہ مسئلہ ہے کہ والدین ناراض ہوتے ہیں اور بچہ جی بڑے ٹکا کے وضو کر کے جی وہ ٹوپی شوپی پہن کے معطر ہو کے جو ہے وہ جناب وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کتنی بڑی رکاوٹ کھڑی ہے جس سے وہ آگے بڑھنے نہیں دے گا. تو پہلے تو ان رکاوٹوں کو تو ہٹا لو. مقصد کہتے ہیں اس چیز کو ہے نا کہ آپ اللہ اور اپنے درمیان موجود رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں. جنید صاحب, یہ جن اعمال کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ابھی پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ 100 نوافل ہمارے اکابرین نے پڑھے. اللہ حضرت ابو عبداللہ فاقہی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, 275 میں ان کا وصال ہوا ہے, 275 ہجری میں, یعنی ابتدائی زمانے کے. ان کی کتاب ہے اخبار مکہ, یعنی مکہ, اہل مکہ کی تاریخ اور اہل مکہ کے احوال پہ وہ کتاب ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے, اس کا عنوان یہ ہے کہ اہل مکہ نصف شعبان کی جو رات ہے اس میں ان کے معمولات کیا ہوتے تھے. سبحان اللہ. اس میں لکھتے ہیں امام فاقہی کہ ماضی سے یہ اہل مکہ کا معمول ہے, جب یہ رات آتی ہے تو اہل مکہ سین حرم میں آ جاتے ہیں, حرم میں آ جاتے ہیں. اچھا, ان کی رات طواف کرتے ہوئے گزرتی ہے, سبحان اللہ, سبحان قرآن مجید پڑھتے ہوئے گزرتی ہے, اور وہ 100 نوافل پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. نوافل بھی اس اہتمام سے پڑھتے ہیں کہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. ارے سبحان اللہ. اور قرآن مجید اس طرح پڑھتے ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے وہ قرآن مجید ختم. اللہ. اچھا, منادی ظاہر ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے منادی دیتا رہتا ہے, تو رات کا کوئی لمحہ مس نہیں کرنا. اب ہم اس سے معمول پتہ کیا چلا, یہ آج کی باتیں نہیں ہیں, یہ آج کی باتیں بھی نہیں ہیں, بات یہ بھی ہے یہ 275 میں وصال فرمایا انہوں نے. بتائیے, تو کم از کم انہوں نے پچھلے 100 سال کے معمولات تو دیکھے ہوں گے. بالکل ایسا ہے, اور مطلب دیکھ کے اس کو جو اڈاپٹ کیا. اچھا, اس میں قطع رحمی کرنے والے کی بھی بخشش, اس کا بھی ایسا ہی ہے, جس نے قطع رحمی کی, جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کی بھی معافی نہیں ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں حدیث پاک ہے کہ جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو, اس کے رزق میں اضافہ ہو, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اچھا, ہمارے یہاں تو جنازے حرام کر دیتے ہیں اور پھر رات کو جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیسی بات ہے, یعنی خود رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں اور پھر خود جا کے اس سے الجھتے ہیں. بتائیے یہ کس طرح ہوگا. تو استغفار کا ذکر ہوا, تسبیح کا ذکر ہوا, صلاۃ و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. صلاۃ و تسبیح کی بڑی فضیلت ہے, کیونکہ تسبیح کی وہ اتنی بڑی فضیلت ہے. صلاۃ و تسبیح, آپ دیکھیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام جس تکلیف میں چلے گئے, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, تسبیح کے ذریعے سے نکلے. اللہ اکبر. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے جنید صاحب. اب دیکھیں قرآن مجید میں تیر بہدف ہے, صلاۃ و تسبیح تیر بہدف ہے, بلکہ قرآن مجید نے تو یہاں تک کہا لولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, اگر یونس تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اللہ. اچھا, اس میں ایک بات اور دو اور مطلب جو ہے نا وہ اپنا کیریکٹرز ہیں نا, ایک شرابیوں کا کیریکٹر اور ایک سود خوروں کا, ان کی بھی بخشش فرمائیے. اس کا بھی ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ بھی وہی برے اعمال میں آ جاتا ہے نا, یعنی یہ وہ مسلسل اعمال ہیں, یعنی شراب پینے کا عمل ہے یا سود خوری کا عمل ہے, استحصال ہے, حرام خوری ہے, یہ سارے وہ اعمال ہیں جو اعمال آپ کو اللہ کی قربت سے اور اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ایک جملے میں پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ امیون ہو گئے یہ گناہوں کی وجہ سے, یعنی شراب کے امیون ہو گئے ہیں, سود کے امیون ہو گئے ہیں, بدکاریوں کی امیون ہو گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں صاحب بات یہ ہے کہ اتنی زندگی تو گزار دی, باقی بھی گزر جائے گی. ان کو کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو اپروچ ہے نا, اتنی زندگی تو گزر گئی, اب کیا لوٹنا, یہ شیطان کا ہتھیار ہے کسی بھی انسان کو گمراہی پہ قائم رکھنے کے لیے. دیکھیں, اگر آپ مایوسی کو مجسم کریں تو اس کا نام شیطان ہے. کیا اچھی بات ہے, یعنی جب آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں تو آپ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی طرف سے تو آپ کو یہ تعلیم ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, آپ ہر وقت اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیار رہیں. ٹھیک, یہ اپروچ ہی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے کہ بھی میں اب اللہ کی طرف لوٹوں گا تو کیا ہوگا, کیا ملے گا. بالکل ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب, ابھی بتائیے کہ ایک تو جو صلاۃ التسبیح کا ذکر آیا بار بار, ظاہر ہے مغرب سے جیسا کہ 6 نوافل کا تذکرہ آیا, مختصر پروفیسر صاحب نے بتایا, وہاں سے شروع کرتے ہیں, پھر رات عبادات کا آپ نے خاصا مطلب جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتایا. صلاۃ التسبیح کے بارے میں لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ وہ ادا کیسے کی جائے, ایک تو اس کا طریقہ ضرور بتائیے, پلس ساتھ ساتھ جو ہے اس رات کی جو برکات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک یقینی کیفیت ہوتی ہے اس کو کیسے ہم حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, ابھی گفتگو میں ایک بات چل رہی تھی پہلے 100 رکعت نفل والی, کہ وہ ہمارے اکابرین, میں اس عرض کرتا ہوں 100 رکعت نوافل والی جو بات تھی, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف,
اب اس شعر میں علامہ اقبال نے 2 تفسیروں کے نام لیے ہیں، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ایک تفسیر امام فخر الدین رازی کی ہے تفسیر کبیر، اور ایک تفسیر امام زمخشری کی ہے کشاف۔ یہ دونوں تفسیریں علامہ اقبال نے اس میں شعر میں اکٹھی کی ہیں۔ میں ان دونوں تفسیروں کا ہی ایک ریفرنس کو یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ امام زمخشری نے کشاف میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272 پر، اور امام رازی نے تفسیر کبیر جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 204 پر یہ حدیث لکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی فی ہذہ اللیلۃ 100 رکعۃ ارسل اللہ علیہ 100 ملک، جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کے پاس 100 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 30 یبشرونہ عن الجنہ، 30 فرشتے ان میں سے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ و30 یؤمنونہ من عذاب النار، 3 فرشتے اسے خبر دیتے ہیں کہ تو عذاب دوزخ سے مامون ہے۔ 30 فرشتے 30 یدفعون عنہ آفات الدنیا، اور 30 فرشتے اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ اب دنیا کی آفتوں کو ہم تیرے پاس نہیں آنے دیں گے۔ و10 یدفعون عنہ مقاعد الشیطان، اور 10 فرشتے ان میں سے وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ شیطان کی مکاریوں کا، اس کے مکر کا اب تجھے شکار نہیں ملے گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ 100 رکعت نفل کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے صلاۃ التسبیح کا، تو ظاہر ہے اس میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت میں 75 دفعہ 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں، واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی اضافہ کر لیں تو یہ دونوں طرح سے جائز ہوگا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو پھر وہ پہلی رکعت میں کہاں پر، پھر رکوع کی تسبیحات کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ایک جو قوما ہے اس میں ہم نے پڑھنا ہے، پھر سجدے میں گئے، دونوں سجدوں کے سجدے کے بعد بھی پڑھا، سجدوں کے درمیان بھی پڑھا، تو اس طرح ایک رکعت مکمل کر کے تو پھر یہ تو ایک لمبا کام ہو جائے گا، لیکن یعنی بتانا اب اس کو لمبا کام سے تو مطلب میں اگر عرض کروں، اگر آپ آسان کر دیتے ہیں نا اس کو کہ ثنا کے بعد آپ نے 15 مرتبہ جو ہے 3 مرتبہ اپنا تیسرا کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر سورہ پڑھ لی، پھر 10 مرتبہ جو ہے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لیا، اب آپ رکوع میں گئے، آپ نے تسبیح کے بعد جو 10 مرتبہ پڑھ لیا، آپ کھڑے ہوئے، پھر اس نے آپ نے جو تسبیح کے بعد جو 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، تسبیح کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ جو سجدے میں گئے، تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا، یعنی ٹوٹیلٹی میں 75 مرتبہ ہو گیا۔ یہ پریکٹس ہر آپ کی رکعت میں رہے گی۔ اب جب آپ اٹھیں گے تو پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، پھر آپ کے جو سورہ فاتحہ، پھر سورہ، اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ کریکٹ ہے جی، بالکل درست، سائن کر دیا جائے، دستخط کر دیا جائے۔ اچھا جی، اب بتائیے کہ برکات کا حصول کیسے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں، اب اس میں یہ ہے کہ ہم برکات کے حصول کے لیے پہلے نمبر پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں برکتوں کے حصول میں، وہ ہمیں نہیں کرنے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں پہلے نمبر پر تو یہ کہ لوگوں کو شب برات کی فضیلت سے روک دینا، یہ بھی ایک ایسا جرم ہے کہ نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو اٹھانے دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی کہنا کوئی اس رات کی فضیلت میں کوئی حدیث ہی نہیں، یہ بھی ایک رویہ ایسا ہے جو خود بھی برکت نہیں حاصل کر سکتا بندہ۔ دوسرا میں اس پہ بات کرتا ہوں تھوڑی سی، لیکن اس کے بعد دوسرا کام ہے یہ جو ہمارے ہاں آتش بازی، شرلیاں، پٹاخے یہ جو چلائے جاتے ہیں شب برات، میں اس میں بھی عرض کرتا ہوں اس کا ماخذ کیا ہے اور یہ کیوں کہاں ہماری شب برات کے ساتھ یہ لگا ہوا کیوں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو 3 کام ہے، اب تھوڑا سا اس میں پہلا جو کام ہے کہ یہ جو دوسروں کو بتایا جاتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو میں عرض کرتا ہوں یہ حدیث مبارک سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 1144 نمبر پہ علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، جو کہ علماء جرح و تعدیل میں ایک نام رکھتے ہیں، عرب دنیا میں ممتاز مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک، علامہ ناصر الدین البانی یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف لطف و کرم سے متوجہ ہوتا ہے اور سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث کے نیچے علامہ ناصر الدین البانی نے لکھا حدیث صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، رویہ عن جماعت من الصحابہ، اور یہ صحابہ کے ایک آدھ صحابی سے نہیں، جماعت صحابہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اب جب یہ بالکل صحیح حدیث ہے تو پھر لوگوں کو کیوں روکا جائے اس معاملے میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس میں فضیلت میں ہے ہی نہیں؟ بالکل ہے، پہلی بات تو یہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو بچوں کو ہم نے سکھا دیا ایک نیا رواج اور ان کو نہیں روکا جا رہا، بڑے پاس کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، یہ ان کے لیے زیادہ میسج ہے۔ بچوں کو آج اگر ہم بتا دیں نا بیٹا یہ ہندوؤں کا طریقہ کار ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارا بڑا ان کو بتانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک طریقہ بتایا تھا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامًا وَتَصْدِيًّا، فرمایا ان لوگوں کی نماز، کافروں کی نماز کیا تھی؟ صرف یہ کہ بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر
سیٹیاں اور تالیاں بجانا. اللہ. یعنی یہ تھا کہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت میں ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا کہ وہاں کھڑے ہو کے تالیاں بجائی جاتی, سیٹیاں بجائی جاتی, آوازیں پیدا کی جاتی. یہی وہ کام تھا جو ہندوستان میں, آج تو ہمارے لوگ کئی کہتے ہیں پاکستان بنا کے پتہ نہیں قائد اعظم نے کیا جرم کر دیا, لیکن جتنا بڑا احسان ہے قائد اعظم کا کہ وہ ہمیں وہاں سے نکال کے وہاں جہاں مندروں کی ٹن ٹن کی آواز بھی آتی تھی وہیں پر پٹاخے اور آتش بازیاں میں چلائی جاتی تھی, ان کی شب برات کی عبادت کو ضائع کیا جائے. ایک کام یہ ہوا. دوسرا کام یہ ہوا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے جو پورا علم نہیں رکھتے تھے دین کا, ان کی رسم دیوالی کو دیکھا اور سوچا کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ دراصل شیطان کی تلبیس تھی, شیطان کا ایک فریب تھا جس میں اس نے ان کو ڈال دیا, اور وہ لگے رہے اس معاملے میں کہ چلو ٹھیک ہے پٹاخے چلاؤ اور یہ عبادت سے ہٹ جاؤ. یہ عبادت سے ہٹنا ہمیں اپنی نسل کو بتانا ہوگا کہ ایسے نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہو گئی کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو میں نے پہلے روایت شروع میں پیش کی تھی وہ امام حسن علیہ السلام والی, وہ مکمل نہیں ہوئی تھی, میں اس پر واپس تھوڑا سا ایک جملہ لینا چاہتا ہوں وہاں پر, جس کو لیلۃ الصق کہا گیا. یہ پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے. جب امام حسن علیہ السلام نے اپنا عمل بتایا تو طاؤس یمانی نے پوچھا, جناب آپ نے جو فرمایا ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, رکوع و سجود کرتا ہوں, وما ثواب ذلک من فعل, اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا, میں نے اپنے بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے, وہ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احیا الزکا کتب من المقربین, جو اس پروانے تقسیم ہونے والی رات کو عبادت کے ساتھ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقربین میں اپنا درج فرما لیتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بس عبادت عبادت عبادت, اپنے رب کو راضی کیجئے, سر بسجود ہو جائیں اور اللہ سے مغفرت کے پروانے وصول کر لیجئے. آج کی رات کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. شب برات کا خاص وظیفہ, اور خاص وظیفہ جو ہے وہ اس وقت ٹی وی اسکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے, اس کو غور سے دیکھیے. جو شخص شب برات میں صلاۃ الخیر ادا کرے, یعنی 100 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ فرمائے گا, 70 بار, اور ہر نگاہ کے بدلے 70 حاجتیں پوری فرمائے گا, جس میں ادنا ترین حاجت اس کی مغفرت ہے. اس کے علاوہ اس رات جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی, عمر میں اضافہ ہوگا, اور ناگہانی آفت سے محفوظ رہے گا. ناظرین کرام, اس عمل پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے, جو کوئی شخص درود و سلام پڑھے اور پھر اس کے وسیلے سے دعا کرے تو وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی. ناظرین کرام, روزنامہ 92